آداب ناظرین، NOD ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص۔ شکریہ سر، میں صدر جمہوریہ کے خطبے کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں برسر اقتدار جماعت سے جاننا چاہوں گا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ ہی کے اعداد و شمار 75واں NSSO کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 25% مسلم بچے پیسوں کی غربت کی وجہ سے تعلیم سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 7 سال سے اوپر جو بچوں کا خواندگی کا تناسب ہے تمام مذاہب میں سب سے کم مسلمانوں کا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ گراس اٹینڈنس ریشیو تمام مذاہب کا سب سے کم مسلمانوں کا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سب سے کم انرولمنٹ جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ AISHE کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں مسلمان کا تناسب 5% سے 4% پر آ چکا ہے؟ اور یہ سرکار ان تمام اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے، ان کے اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے صدر جمہوریہ کے خطبے میں لفظ اقلیت کا، مائنورٹی کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، جو بھارت کی آبادی کا 19% کا حصہ ہے۔ یہ ان کی محبت ہے اقلیتوں سے اور مسلمانوں سے۔ سر، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ نے مائنورٹی کے بجٹ کو 40% کم کر دیا، اسکالرشپ کے پیسوں میں 560 کروڑ روپے کم کر دیے؟ یہ آپ کی محبت ہے جو نفرت کی نشانی بنتی ہے۔ نریندر مودی کی سرکار یہ نہیں چاہتی کہ اقلیت اور مسلمانوں کے بچے تعلیم یافتہ ہو کر اس دیش کو مضبوط کریں، وہ ان کو ہمیشہ غربت اور ناانصافی کا شکار بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ سر، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آج اقلیتوں کو مسلمانوں کے تعلق سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی جاتی۔ برسر اقتدار جماعت کے ایک MP صاحبہ نے کہا کہ چاقوؤں کو صرف ترکاری کے لیے استعمال مت کرو، گردنیں کاٹنے کے لیے استعمال کرو۔ برسر اقتدار جماعت کے ایک MP نے دلی میں کہا کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کرو۔ برسر اقتدار جماعت نے گلبرگہ کے ریلوے اسٹیشن کو ہرا رنگ کیا گیا تھا، اس کو یہ کہہ کر تبدیل کر دیا کہ مسلمانوں کا رنگ ہے۔ سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نریندر مودی کی سرکار ترنگے کے ہرے رنگ کو نکال دیں گی کہ ہرا رنگ مسلمانوں کا ہے؟ کیا نریندر مودی کی سرکار خربوزے پر پابندی عائد کر دے گی اور دیش کی جنتا سے کہے گی کہ ناگپور میں آپ کے ہیڈ آفس میں اگا ہوا صرف سنترا کھایا جائے گا؟ سر، ناری شکتی کی آپ بات کرتے ہیں تو بلقیس بانو اگر مسلمان نہیں ہوتی تو بلقیس بانو کو انصاف مل جاتا۔ 20 سال سے بلقیس بانو لڑ رہی ہے مگر اس کا نام بلقیس بانو ہے۔ آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے بلقیس بانو سے، یہ ناری شکتی آپ کی ہے۔ پسماندہ مسلمان سے آپ کی محبت، دیجئے 1950 کے پریزیڈنٹ آرڈر ترمیم کریے، دلت مسلم کا سٹیٹس پسماندہ کو دیجئے، آپ نہیں دینا چاہتے۔ کیا مذہبی آزادی کا ان کو حق حاصل نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب، میں مسلمان ہوں، میرے بغیر یہ ملک نامکمل ہے۔ میں اس ملک کا یرغمال نہیں ہوں، میں اس ملک کا قیدی نہیں ہوں، میں پورے سٹیزنشپ کی رائٹ کو چاہتا ہوں اور ابھی چاہتا ہوں۔ کب آپ بہار کے سرجا پوری اور کلہیا برادری کو قومی OBC سٹیٹس دیں گے؟ اسپیکر صاحب، دوسری اہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، چین کا ذکر آپ نے کیا، کیا پردھان منتری اپنی زبان کو جنبش دیں گے اور چین کا نام لیں گے؟ کیا آپ چین کو ڈیم چوک اور ڈیم سانگ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے؟ DGP کانفرنس میں چیئرمین صاحب کہا گیا کہ 65 پیٹرولنگ پوائنٹ میں سے 26 پیٹرولنگ پوائنٹ پر بھارت کی فوج پیٹرولنگ نہیں کر سکتی ہے۔ چین سے آپ ڈرتے ہیں۔ ارے ڈس انگیجمنٹ ہوا تو ڈی اسکلیشن کب ہوگا؟ ڈی انڈکشن کب ہوگا؟ چین سے آپ ڈرتے ہیں۔ 3 سال سے چیئرمین صاحب 50,000 بھارت کی فوج ہزاروں فیٹ چوٹیوں پر برف میں کھڑی ہوئی ہے۔ دیش کے پردھان منتری کو کیا بھارت کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھارت کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے؟ ارے چین کا نام لیجئے وزیر اعظم، ڈریے مت چین سے۔ تیسری پوائنٹ سر، ہمارے قانون کے منتری چلے گئے، پیراگراف 79 اور 82 میں بیسک سٹرکچر پر، آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بیسک سٹرکچر پر تنقید کرتے ہیں، لا منسٹر کلیجیم پر تنقید کرتے ہیں۔ اس ایوان میں جب NJSE کا بل آیا
میں واحد ایم پی تھا, اب یاد ہوگا آپ کو, جو میں نے کہا تھا کہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہوگا بیسک اسٹرکچر کے. اندرا گاندھی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اندرا گاندھی کہتی تھی کہ جوڈیشری میری پابند ہونا, اب نریندر مودی کہتے ہیں کہ جوڈیشری میری وفادار ہونا. اندرا گاندھی نے 42 امینڈمنٹ کیا, دیش کی جنتا نے اندرا گاندھی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا. آپ وہی اندرا گاندھی کی راہ کو لا رہے ہیں. آپ بتائیے اسپیکر صاحب, کیا عیسائی ماننے والے وائٹ ٹیرر ہیں؟ کیا عیسائی مذہب کے لوگ وائٹ ٹیرر کو فروغ دیتے ہیں؟ آپ بتائیے. میں یہاں پر ججز کو تحفظ کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں, میں بیسک سٹرکچر کی حفاظت میں بول رہا ہوں. میں عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں, میں ایگزیکٹو کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں, لیجسلیچر کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں. چیئرمین صاحب, کورٹ کا کام یہ نہیں ہے, ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ نریندر مودی سرکار کی مدد کرے. عدلیہ کا کام یہ ہے کہ اس دیش کی کمزور اور مظلوم عوام سے انصاف کیا جائے. چوتھا پوائنٹ اسپیکر صاحب, یہاں پر ایک بڑے سرمایہ دار کا ذکر کیا گیا ہے. کیا یہ بات سچ نہیں کہ کانگریس اور بی جے پی نے اولیگارکس کو پیدا کیا؟ آپ دونوں نے مل کر اولیگارکس کو پیدا کیا. آج اسی وجہ سے 60% ملک کی دولت 1% جنتا کے پاس ہے. آپ دونوں نے بیٹھ کر ملئی کھائی اور غریب اور نوجوان پس رہا ہے. ارے بتاؤ, یہ جو 28 لوگوں کی لسٹ ہے جو دیش کا پیسہ کھا کر بھاگ چکے ہیں یا بیٹھے ہوئے, اس میں کوئی مغلوں کا نام ہے کیا؟ کوئی مغلوں کا نام نہیں ہے, مگر آپ اس پر کچھ نہیں بولیں گے. سنڈیسراس کمپنی 15,000 کروڑ نائجیریا اور کینیا کی کورٹ میں جا کر کہتی ہیں کہ ہم ہندو ہیں, بھارت کو آئیں گے تو پرسیکیوشن ہوگا. آپ نے کورٹ میں کچھ نہیں کہا, وہاں پر SIT آپ نے بنائی. مگر شکر ہے, میں لائٹر وین میں کہہ رہا ہوں کہ ہائیڈنبرگ اگر یہاں ہوتا تو UAPA لگ جاتا اس پر. اور سر, میں نریندر مودی سرکار کو مشورہ دے رہا ہوں لائٹر وین میں کہ یہ انگریزی کا الفابیٹ اے بڑا اشوبھ ہے آپ کے لیے. AA کو آپ نے کہا کہ بیٹا فائٹر ایئر کرافٹ بنا, بینکرپٹ ہو گیا. اب کیپٹل A کو آپ نے 17 انڈسٹری دے دیے, ہم پورے وشو میں مارکیٹ کیپ ہمارا 5ویں نمبر پر آ گیا. سر دیش کے پردھان منتری سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ کا نام بھی اے سے شروع ہوتا ہے. میں ختم کر رہا ہوں. میں اسپیکر چیئرمین صاحب, میں سرکار سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جنوری 2024 اور فروری میں کیا یہ سرکار تھرمو نیوکلیئر بلاسٹ کرنے جا رہی ہے؟ کہ آپ نے ہمارے اطراف میں دیکھ لیا کہ اس کے عواقب و نتائج کیا نکلنے والے ہیں؟ چیئرمین صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین کے بارے میں کیا ہم کو BBC کی BBC کی رپورٹنگ کی ضرورت پڑے گی, جس طرح 2002 گجرات کے بارے میں کہا گیا. اسپیکر صاحب, اقلیتوں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا, آگ سے آگ بجھانے کو کہا جاتا ہے, زخم پہ زخم کھانے کو کہا جاتا ہے. ہم وفادار ہیں بتانے کے لیے, ہم کو اپنا سر کٹانے کے لیے کہا جاتا ہے. سر, دیش کے پردھان منتری پورے فورن ٹور میں جاتے ہیں, وہاں پر گاندھی کا نام لیتے ہیں. مجھے اپریہنشن خدشہ اس بات کا ہے کہ اس دیش میں 2 بابا قوم ہو جائیں گے, ایک ساورکر ہوگا اور ایک سونتیلا بابا قوم. کہیں آپ مہاتما گاندھی کو نہ بنا دیں. سر میں ختم کر رہا ہوں سر. اسی لیے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, مسلمانوں کا اقلیتوں کا بجٹ بڑھایا جائے, بلقیس بانو سے انصاف کریے, چین سے مت ڈریے پردھان منتری, چین کو کاٹ پکے گے. شکریہ سر. سیمت سمے لیجیے پلیز.